أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتاب الفوائد، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان تعریف، اور یہ امام فوت ہوئے ہیں 751 ہجری میں، 751۔ اور یہ کتاب، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع طرح طرح کے فوائد ہیں، مختلف علوم سے تعلق رکھنے والے فوائد اور حکمتیں ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے آپ انہیں اقوال زرعی کہہ سکتے ہیں۔ آج ہم آغاز کریں گے صفحہ نمبر 55 سے 55، اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس، اور جو دوسرا ایڈیشن ہے، دوسرے ایڈیشن کے مطابق صفحہ نمبر ہے 88، اور یہ وہ ایڈیشن ہے جس کے محقق ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی ہیں۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں، الذنوب جراحات ورب جرح وقع فی مقتل، گناہ زخم ہوتے ہیں، جس طرح انسانی جسم پہ زخم لگتے ہیں ایسے ہی ہماری روح بھی زخمی ہوتی ہے، لیکن روح زخمی ہوتی ہے کس سے؟ گناہوں سے۔ ورب جرح وقع فی مقتل، اور کوئی زخم ایسا ہوتا ہے، اور کوئی زخم جو ہے وقع وہ لگتا ہے فی مقتل، ہلاکت کی جگہ پہ۔ آپ انسانی جسم کو لے لیں، ہمارے جسم پہ جو زخم لگتے ہیں، ان زخموں میں سے ہر زخم اتنا خطرناک نہیں ہوتا کہ موت تک پہنچا دے، لیکن کہیں کہیں پہ زخم لگے تو مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سر پہ لگے اور جسم کے کئی ایسے اعضاء ہیں وہاں پہ زخم لگے تو مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے کئی گناہ خطرناک ہوتے ہیں، وہ ہماری روح کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ انسان ان گناہوں کی وجہ سے دین اور ایمان اور اسلام سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ شرک کو لے لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام جو اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان دین اسلام سے محروم ہو جاتا ہے، کفر و شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے جسم پہ زخم لگیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کا علاج کرتے ہیں، انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر پٹی کرتے ہیں، اس کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زخم ختم ہو جائیں۔ تو جو زخم ہماری روح پہ لگتے ہیں انہیں بھی ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ کس کے ذریعے؟ توبہ و استغفار کے ذریعے، نیکیاں کرنے کے ذریعے، اور مزید زخموں سے اپنی روح کو بچائیے، مزید گناہوں سے اپنی روح کو بچائیے، اور خصوصی طور پہ ان گناہوں سے بچیے، ان زخموں سے بچیے جن کی وجہ سے آپ دین سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں لو خرج عقلک من سلطان ہواک عادت الدولۃ لہ۔ امام صاحب اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو خواہشات نفس ہیں، جو دل میں آیا آپ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، نہیں سوچتے کہ میری یہ خواہش اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، میری یہ خواہش نبی علیہ السلام کی احادیث کے مطابق ہے یا نہیں، بس اپنے من کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں،
اور اس وجہ سے آپ نے اپنی عقل کو بھی خواہشات نفس کا غلام بنا رکھا ہے۔ تو اگر آپ کی عقل آپ کی خواہشات نفس سے آزاد ہو جائے تو پھر عقل کی حکومت قائم ہو سکتی ہے، پھر آپ بہت سی برائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لو خرج عقلو کا، اگر آپ کی عقل نکل جائے من سلطان ہواک، آپ کی خواہشات نفس کی حکمرانی سے، سلطان کے معنی آپ کیا کریں گے؟ حکمرانی، حکومت، تو پھر کیا ہوگا؟ عادت الدولت لہو، پھر حکومت اس کی ہو جائے گی، کس کی؟ عقل کی حکومت ہو جائے گی، اور عقل کی حکومت ہوگی تو پھر آپ بہت سی برائیوں سے، بہت سے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر کہتے ہیں امام صاحب دخلت دار الہوی فقامرت بعمرک، آپ خواہشات کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں اور آپ نے اپنی عمر کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قامرتا، مقامرہ کس کو کہتے ہیں؟ جوا کھیلنا۔ جب آپ جوا کھیلتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز آپ ہار جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی چیز آپ جیتتے ہیں، اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو امام صاحب یہاں پہ خبردار کر رہے ہیں کہ آپ خواہشات کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر آپ نے اپنی عمر کو داؤ پہ لگا دیا ہے، آپ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، جب کہ آپ کو چاہیے تھا کہ اپنی عمر کو استعمال کرتے جنت حاصل کرنے کے لیے، اپنی عمر کو آپ استعمال کرتے اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ خواہشات کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں، اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر دل چاہتا ہے کہ جناب میں فلاں لڑکی سے تعلقات قائم کروں، آپ شروع کر دیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ یہ حرام ہے۔ میں نگاہ ڈالوں لڑکیوں کے اوپر، ڈالتے ہیں، نہیں سوچتے کہ حرام ہے۔ شراب پینے کو دل چاہتا ہے، شراب پیتے ہیں، نہیں سوچتے کہ یہ حرام ہے۔ سود لینے کو دل چاہتا ہے، سود لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی اولاد کو وہ تعلیم دلوانے کو دل چاہتا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اور ایسے ماحول میں جو ماحول قرآن و حدیث کے خلاف ہے آپ اپنی اس خواہش پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں دیکھتے آپ اللہ کی طرف، نہیں دیکھتے آپ اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور یوں آپ نے اپنی زندگی کو، اپنی عمر کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ چوتھے نمبر پہ، یعنی کہ آیت کے فوائد میں سے، اذا عرضت نظرۃ لا تحل فاعلم انہا مسعل حرب، اگر ایسی نگاہ پیش آئے جو نگاہ حلال نہیں ہے، یعنی کہ آپ نگاہ ڈال رہے ہیں کسی ایسی چیز پہ جسے دیکھنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے، فاعلم، تو جان لیجئے، انہا مسعل حرب، یہ نگاہ جو ہے جو آپ نے اس چیز پہ ڈالی ہے جس پہ نگاہ ڈالنا آپ کے لیے حلال نہیں تھا، یہ نگاہ جو ہے جنگ کی آگ کو بھڑکانے والی ہے۔ مسعل حرب کسے کہتے ہیں؟ جو لڑائی کی آگ کو بھڑکانے والا ہو۔ شاید آپ کو یاد ہو وہ حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین مکہ کے مابین معاہدہ ہوا تھا۔ کون سا معاہدہ؟ حدیبیہ۔ اس میں یہ طے ہوا تھا کہ آئندہ اگر کوئی مکہ میں سے مکہ چھوڑ کے مدینہ آپ کے پاس چلا آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، اس کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اگر کوئی آپ کا مسلمان آپ کا شہر چھوڑ کے مکہ واپس آ جائے تو ہم اسے واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس معاہدے کے بعد ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان جیسے کئی صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تو انہوں نے پیچھے سے اپنے آدمی بھیج دیے کہ معاہدے کے مطابق آپ پابند ہیں اس بات کے کہ آپ ان کو واپس کریں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کیا کئی صحابہ کرام کو، ان میں سے ایک ابو بصیر بھی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ابو بصیر کو واپس کیا گیا، جو لینے آئے تھے ان میں سے ایک کو ابو بصیر نے راستے میں کیا کیا، قتل کر دیا، اور دوسرا بھاگ کھڑا ہوا اور ابو بصیر مدینہ پہنچ گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے کہا تھا ابو بصیر کے بارے میں کہ مسعر حرب، یہ لڑائی بھڑکانے کا کیا ہے، آلہ ہے، یہ لڑائی کی آگ جو ہے وہ لگا سکتا ہے اگر اس کی کوئی مدد کرنے والا ہو تو ابو بصیر سمجھ گیا کہ مجھے پھر اللہ کے رسول واپس کریں گے، تو پھر وہ مکہ نہیں گئے لیکن مدینہ بھی چھوڑ دیا، ایک اور جگہ رہنے لگے۔ اب ان کے پاس مکہ کے باقی مسلمان بھی پہنچ جاتے تو وہاں پہ باقاعدہ ایک مرکز قائم ہو گیا مسلمانوں کا، اور یہ لوگ پھر حملے کرتے ان کے تجارتی قافلوں پہ، تو مجبور ہوئے اس بات پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں کہ آپ ان کو مدینہ بلا لیں کیونکہ یہ راستے میں ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کہا تھا، مسعر حرب، تو یہی الفاظ یہاں پہ ہیں کہ یہ نگاہ جو آپ ڈالتے ہیں کسی حرام چیز پہ، یہ کیا ہے، یہ جنگ کی آگ بھڑکانے کا آلہ ہے۔ کیا مطلب، یہ نگاہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ نقصانات میں ڈال دے گی، یہ آپ کے لیے بڑی خطرناک ہے، یہ آپ کی آخرت کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کو حرام چیزوں پہ نہ ڈالیں۔ فاستتر منہا بحجاب قل للمؤمنین، تو آپ اس سے بچیں، کس سے بچیں، یعنی کہ اس نگاہ سے آپ بچیں، ایسی نگاہ سے آپ بچیں جو آپ حرام پہ ڈال رہے ہیں۔ کیسے بچیں، قل للمؤمنین کے حجاب کے ذریعے۔ حجاب کس کو کہتے ہیں، پردہ۔ پردہ کون سا استعمال کریں، سورہ نور آیت نمبر 30، آیت نمبر 30، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی کیا کریں، حفاظت کریں۔ تو نگاہ جھکا کے رکھا کریں، یہ کہنا چاہتے ہیں امام صاحب۔ تو جب یہ کام آپ کریں گے پھر کیا ہوگا، فقد سلمت من الاثر، جب آپ اس آیت پہ عمل کریں گے، اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھیں گے، تو پھر آپ کسی برے نتیجے سے سلامت رہیں گے۔ فقد سلمت من الاثر، آیت کی طرف جائیں تو کیا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ اگر آپ نگاہیں جھکا کر رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور یہاں پہ کہنے فقط سلمت من الاثر، کہ پھر آپ برے نتائج سے محفوظ رہیں گے۔ وکفی اللہ المؤمنین القتال، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہو جائے گا کس معاملے میں، لڑائی کے معاملے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے جی، یہ اصل میں قرآن کریم کی آیت ہے، آپ جانتے ہیں کون سی، وکفی اللہ المؤمنین القتال، یہ کس صورت کے الفاظ ہیں، سورہ احزاب کے۔ کس معاملے میں، جنگ احزاب، جنگ خندق کے معاملے میں، جب بہت سے لشکر مل کر آئے تھے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مستقل طور پہ ختم کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے۔ کئی دن محاصرہ کیے رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھود رکھی تھی، تو مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اور پھر اللہ نے تیز آندھی بھیجی شدید سردی کے ایام میں، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کو واپس جانا پڑا۔ تو اللہ نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے کافی ہو گیا لڑنے کے معاملے میں، یعنی کہ مومنوں کو لڑنا نہیں پڑا، اللہ نے لڑائی کے بغیر ہی مسلمانوں کو فتح دے دی، کامیابی دے دی۔ تو یہاں پہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس آیت پہ عمل کریں گے تو پھر آپ نقصانات سے محفوظ رہیں گے، بہت سے جرائم سے آپ بچ جائیں گے، اور یہ کون بچائے گا آپ کو، اللہ تعالیٰ بچائے گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا کس معاملے میں، نقصانات سے بچنے کے معاملے میں۔ آج کا فائدہ نمبر 5،
امام صاحب کہتے ہیں بحر الہوا اذا مد اغرق واخوف المنافذ علی السابح فتح البصر فی الماء. خواہشات کا سمندر، خواہشات نفس کا کیا سمندر، اذا مد جب وہ پھیل جائے تو اغرقا پھر کیا کرتا ہے، پھر لوگوں کو غرق کر دیتا ہے. خواہشات کا سمندر جو ہے اگر پھیل گیا، آپ کی خواہشات کا سمندر جو ہے یہ پھیلتا گیا، خواہشات کے آگے آپ نے بند نہ باندھا تو یہ خواہشات نفس کا سمندر آپ کو غرق کر دے گا، آپ کی آخرت کو تباہ کر دے گا. وَأَخْوَفُ الْمَنَافِذِ عَلَى السَّابِحِ فَتْحُ الْبَصَرِ فِي الْمَاءِ. السابح کس کو کہتے ہیں؟ تیرنے والے کو، تیراکی کرنے والے کو کہتے ہیں. تیراکی کرنے والے کے لیے خطرناک ترین راستہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پانی میں نگاہوں کو کھول لینا. جب ہم تیراکی کرتے ہیں تو نگاہیں ہماری کھلی ہوتی ہیں کہ بند ہوتی ہیں؟ جب اندر غوطہ لگاتے ہیں تب نگاہیں بند ہوتی ہیں. اگر آپ کھول لیں گے تو آنکھوں کو شدید نقصان ہوگا. تو فرمایا اس دنیا میں ایک تو اپنی خواہشات نفس کے آگے بند باندھیں اور ایک اپنی نگاہوں کو بند رکھیں، یعنی کہ حرام کی طرف اپنی نگاہوں کو کھولنے سے، حرام چیزوں پہ اپنی نگاہوں کو ڈالنے سے بچائیں. اگر آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیے ایسے خطرناک ہوگا جیسے تیراکی کرنے والے کے لیے خطرناک ہے کہ وہ پانی میں اپنی نگاہوں کو کھول لے. اس کے بعد چند اشعار لے کر آئے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں ما احد اکرم من مفرد فی قبرہ اعمالہ تؤنسہ منعما فی القبر فی روضۃ لیس کعبد قبرہ محبس. کہتے ہیں کہ اس آدمی سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں ہے. کس آدمی سے زیادہ؟ جو آدمی اپنی قبر میں تنہا ہے. مفرد کہہ لیں مفرد کہہ لیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہی نکلے گا. اس آدمی سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے جو اپنی قبر میں کیا ہے؟ تنہا ہے. اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کو انسیت دے رہے ہیں، وہ اپنے اعمال سے وہاں پہ مانوس ہے، یعنی کہ وہاں پہ وہ کسی ڈر یا خوف میں نہیں ہے، کسی عذاب میں نہیں ہے. جو اچھے اعمال دنیا میں کر کے گیا ہے ان کی وجہ سے وہاں بڑے سکون میں ہے، بڑی راحت میں ہے. منعما فی القبر، وہ قبر میں ہے لیکن کس میں؟ نعمتوں میں ہے. فی روضۃ، ایک باغ میں ہے. لیس کعبد، یہ اس بندے کی طرح نہیں ہے جس کی قبر اس کے لیے جیل بن چکی ہے. تو قبر میں جو لوگ جاتے ہیں ان میں سے کسی کے لیے قبر کیا بن جاتی ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ. اور کسی کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ جیل، عذاب کی جگہ، سزا کی جگہ. تو امام صاحب ان اشعار میں یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اس آدمی سے بڑھ کے عزت والا کون ہوگا جو اپنی قبر میں ہے اور بظاہر وہ تنہا ہے لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ مانوس ہے. اور یہاں پہ شاید آپ کے ذہنوں میں وہ حدیث آئی ہو کہ جب سوال و جواب ہو جاتے ہیں تو جو اچھی روح ہے اس کے پاس اس کے اعمال آتے ہیں. کس شکل میں؟ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، اور اس کو آ کے خوشخبری دیتے ہیں. جبکہ دوسری جانب وہ آدمی جس کی روح بری ہے، جو غلط اعمال کرتا رہا، اس کے پاس اس کے اعمال آتے ہیں ایک گندے انسان کی شکل میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبر میں کیا صورتحال ہوتی ہے. تو ان اشعار میں پیغام یہ ہے کہ اپنی قبر کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنے ایمان اور اعمال پہ توجہ دیں. اس کے بعد ایک اور شعر لے کر آئے ہیں امام صاحب، علی قدر فضل المرء تأتی خطوبہ ویعرف عند الصبر فیما یصیبہ ومن قل فیما یتقیہ اصطبار فقد قل مما یرتجیہ نصیب.
علی قدر فضل المرء، انسان کی فضیلت کے مطابق، انسان کی فضیلت کے مقدار کے مطابق تاتی خطوبہ، انسان پہ اس کی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جس قدر زیادہ آپ ایمان اور اعمال صالحہ میں آگے ہیں، اسی قدر زیادہ آپ پہ کیا آئیں گی؟ مصیبتیں آئیں گی۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4023 4023، دیکھیے یعنی کہ یہ شعر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے لیا گیا ہے۔ حدیث ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، وہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، ای الناس یشد بلاء، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مصیبتیں کن پہ آتی ہیں؟ قال، تو آپ نے کہا الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں کن پہ آتی ہیں؟ نبیوں پہ۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے بعد زیادہ نیک ہے اس کے اوپر آتی ہیں۔ فالامثل، پھر اس کے بعد جو زیادہ نیک ہے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ یبتلی العبد علی حسب دینی، انسان کا امتحان لیا جاتا ہے، اس پہ آزمائشیں آتی ہیں اس کے دین کے مطابق۔ فإن کان فی دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر وہ آدمی اپنے دین میں کیا ہے؟ پکا ہے، سخت ہے، تو اس کی آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر اس کے دین میں کیا ہے؟ نرمی ہے، وہ دین میں اتنا سخت نہیں ہے، تو ابتلی علی حسب دینی، تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے، اس پہ مصیبتیں آتی ہیں اس کے دین کے مطابق۔ فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض، آزمائشیں بندے پہ آتی رہتی ہیں، صبر کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہوتا ہے، وما علیہ من خطیہ، جبکہ اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ جتنے گناہ تھے آنے والی مصیبتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ صاف ہو گئے، مٹ گئے۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں حوصلہ ہے، تسلی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ صبح و شام ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، خصوصاً وہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد میں کام کرتے ہیں، مدارس میں کام کرتے ہیں، انہیں کئی لحاظ سے کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مساجد کی انتظامیہ کی طرف سے رویہ اچھا نہیں ہوتا، بسا اوقات مدارس کی انتظامیہ کی طرف سے رویہ اچھا نہیں ہوتا، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، جہاں آپ گفتگو کرنے جاتے ہیں وہاں پہ کوئی آپ کا اچھا استقبال نہیں ہوتا، بلکہ لوگ آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں، شبہات وارد کرتے ہیں، آپ کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ تو ایسے کئی مسائل کا سامنا آپ کو بھی رہتا ہے اور آپ کی وجہ سے آپ کی اولاد کو بھی۔ آپ دیکھ لیں، یعنی کہ علماء حق اور عام لوگ جو توحید کے اوپر ہیں، انہیں کتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محرم کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں کتنی باتیں سننا پڑتی ہیں، گستاخ کہا جاتا ہے، اور ایسے اشعار کہے جاتے ہیں جنہیں سن کے انسان کو آگ لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، اور محرم کے مہینے میں یہ تانا کہ ان کو آل بیت سے محبت نہیں ہے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محبت نہیں ہے، ان کو سیدنا حسین سے محبت نہیں ہے۔ یہ میں چند مثالیں دے رہا ہوں، تو یہ سب آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے گناہ جڑتے رہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے، لیکن جب آزمائشیں آئیں تو ہمت ہارنی نہیں چاہیے۔
ایسے ہی آپ محسوس کرتے ہوں گے اپنے اپنے خاندان میں کہ شادی کے موقع پہ، شادی کی تقریب میں آپ اور آپ کی فیملی یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ اوپرے سے لوگ ہیں، یہ کوئی عجیب ہی مخلوق ہے. سب لوگ جناب ایک یعنی کہ مکس ماحول میں خوشیاں منا رہے ہیں. لوگوں کی عورتیں، بچیاں بال کھول کے ہنس رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، اور آپ اگر بچوں کو لے بھی گئے ہیں وہ بیچارے برقع پہن کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے مسکین بن کے. تو یہ چیزیں جو ہیں انسان پریشان ہوتا ہے. لیکن جب یہ حدیثیں ذہن میں ہوں تو پھر انسان کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی، ہلکی ہو جاتی ہے. اور اس حدیث کے بعد دوسری حدیث میں ابو سعید خدری جس کے راوی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا اور آپ کو بخار تھا، اور بخار اتنا شدید تھا کہ آپ کے اوپر لحاف تھا، لحاف کے اوپر سے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آپ کا جسم شدید حرارت میں ہے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول اتنا تیز بخار؟ فرمایا ہاں، ہمیں آپ لوگوں کے مقابلے میں ڈبل بخار ہوتا ہے عام آدمی کے مقابلے میں. کن کو؟ نبیوں کو، یعنی کہ علیہم الصلوۃ والسلام. پھر کہنے لگے اس لیے کہ ہمیں اجر و ثواب بھی ڈبل ملتا ہے. تو آزمائشیں آتی ہیں تو کہتے ہیں علی قدر فضل المرء تأتی خطوبہ، انسان کی فضیلت کی مقدار کے مطابق اس پہ کیا آتی ہیں؟ آزمائشیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں. وَيُعْرَفُ عِنْدَ الصَّبْرِ فِي مَا يُصِيبُهُ، اور انسان کی پہچان ہوتی ہے کب؟ صبر کے موقع پہ ان مصائب میں جو اس پہ آتے ہیں. جو مصائب آتے ہیں ان پہ صبر کرے تو پھر انسان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے یا نہیں، اور اللہ کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت کی شریعت پہ کس قدر عمل کرنے والا ہے. وَمَنْ قَلَّ فِي مَا يَتَّقِيهِ اسْتِبَارُهُ، وَمَنْ قَلَّ کا فاعل کیا ہے؟ استبارہ. اور جس کا صبر کم ہو گیا ان امور میں، جن امور میں وہ تقوی اختیار کرتا ہے، جن سے وہ بچتا ہے، جن سے وہ دور رہتا ہے. انسان جو ہے دور رہتا ہے کن سے؟ کبیرہ گناہوں سے، شرک سے، بہت سے امور سے. تو ان چیزوں میں جس کا صبر کم ہو گیا فقد قل مما یرتجیہ نصیبہ، تو اس کا نصیب، اس کا حصہ کم ہو جائے گا ان امور میں جن امور کی امیدیں رکھتا ہے. امیدیں کس کی ہیں؟ جنت کی. امیدیں کس کی ہیں؟ اجر و ثواب کی. تو اگر آپ کا صبر ادھر کم ہے تو ادھر پھر آپ کی امیدیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی. امام صاحب فرماتے ہیں کم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد، کتنی کھیتیاں ہیں جنہیں مکمل ہونے سے پہلے کاٹ لیا گیا. تو وہ کھیتی جس کو کاٹ لیا گیا اس کے بارے میں کیا گمان ہے؟ یعنی کہ آپ نے کوئی کھیتی بوئی ہے اور اسے وقت سے پہلے اگر کاٹ لیں گے تو کوئی اس کی قیمت لگے گی؟ بس ایک چارے کے کام آئے گی. جانوروں کے سامنے چارے کے طور پہ آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ نے لاکھوں کی امیدیں لگائی ہوئی تھیں وہ ساری امیدیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی. تو کیا کرنا چاہیے پھر؟ کھیتی کو کیا ہونے دیں؟ مکمل ہونے دیں. اشارہ کس کی جانب ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم. آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ایمان کے اوپر ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن اس کام کو بیچ میں چھوڑ نہ دیں. استقامت کا مظاہرہ کریں. آخری وقت تک آپ اسی زندگی پہ کاربند رہیں جو آپ گزار رہے ہیں اللہ کی اطاعت کے مطابق. آخری وقت تک آپ کی تلاوت جاری رہے. آخری وقت تک آپ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں، سود سے بچتے رہیں. آخری وقت تک نماز روزے کا اہتمام جاری و ساری رہے. پھر آپ کو فائدہ ہوگا. امام صاحب کہتے ہیں اشتری نفسک فالسوق قائمہ والثمن موجود. اشتری نفسک کیا معنی ہوگا اس کا؟ اپنے آپ کو کیا کریں؟ خرید لیں. فالسوق قائمہ، بازار لگا ہوا ہے، مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، بازار لگا ہوا ہے.
والثمن موجود، اور قیمت بھی موجود ہے، قیمت ادا کرنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں۔ قیمت کیا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ، اور ایسے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ تو قیمت آپ کے پاس موجود ہے، ایمان لے کر آئیں، نیک اعمال کا اہتمام کریں، جہاد کا اہتمام کریں، یہ قیمت آپ ادا کریں گے تو بازار کھلا ہوا ہے، بازار ابھی بند نہیں ہوا، آپ اپنے آپ کو خرید سکتے ہیں۔ لیکن موت آ گئی تو پھر گنجائش نہیں رہے گی، پھر آپ یہ بے نہیں کر سکیں گے، پھر سودا نہیں ہو سکے گا۔ فی الحال بازار کھلا ہوا ہے اور فی الحال قیمت بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں لا بد من سنۃ الغفلہ ورقاد الہوى ولكن کن خفیف النوم فحراس البلد یصیحون دنا الصباح۔ کہتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں، اور انسان سے غفلت ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں لا بد من سنۃ الغفلہ، غفلت کی اونگ کا آنا یہ لازمی بات ہے۔ بطور بشر انسان پہ کبھی کبھی غفلت طاری ہو جاتی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ سے، غافل ہو جاتا ہے شریعت سے، غافل ہو جاتا ہے نماز روزے سے۔ کس کی وجہ سے؟ تجارت کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے غافل ہو گیا، بیگم کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، ایسا کبھی ہو جاتا ہے۔ ورقاد الہوى، اور خواہشات نفس کی نیند بھی ضروری ہے، یعنی کہ اس سے بچنا ناممکن ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں امام صاحب، کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ بچ جائیں غفلت کی اونگ سے، ممکن نہیں۔ آپ مکمل طور پہ پوری زندگی بچے رہیں خواہشات نفس کی نیند سے، ممکن نہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غافل ہو جاتا ہے، لیکن ولیکن کن خفیف النوم، نیند آئی ہے تو یہ نہیں کہ اب سوئی رہیں پوری زندگی، آپ کی نیند ہلکی ہونی چاہیے۔ جو خواہشات نفس کے پیچھے آپ چلے ہیں اب اس کی کوئی انتہا ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ پوری زندگی ایسے گزار دیں۔ کہتے ہیں ولیکن کن، آپ ہو جائیں خفیف النوم، ہلکی نیند والے۔ نیند سے مراد کون سی نیند ہے؟ خواہشات نفس میں مبتلا ہونے کی نیند۔ دنیا سے لیں آپ، ٹھیک ہے، اپنا گھر بنائیں، مناسب گاڑی لیں، آپ شادی آپ کریں، بچوں پہ توجہ دیں، بچوں کی دنیا کی فکر کریں، کوئی بات نہیں، لیکن ساری توجہ اسی پہ، یہ آپ کی غلطی ہے۔ کہتے ہیں فحراس البلد، فحراس البلد یصیحون، شہر کے جو چوکیدار ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں دنا الصباح، صبح قریب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شہر کے چوکیدار کون ہیں؟ علماء، اللہ کی طرف سے ڈرانے والے، پہلے نبی، انبیاء علیہم السلام، اور اب انبیاء تو نہیں ہیں لیکن ان کے وارث موجود ہیں، کون؟ علماء۔ علماء چیخ رہے ہیں لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، لوگوں موت آنے والی ہے، جاگ جاؤ۔ تو علماء کرام چیخ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں دنا الصباح، صبح قریب ہے، صبح قریب ہے۔ کیا مطلب؟ موت کا وقت قریب ہے، حساب کا وقت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ نور العقل یضیء فی لیل الہوی فتلوح جادۃ الصواب، عقل کا جو نور ہے یہ روشن ہوتا ہے خواہشات نفس کی رات میں، خواہشات نفس کی تاریکی میں۔ اور یضیء کا معنی روشن ہوتا بھی آپ کر سکتے ہیں اور روشنی دینا بھی کر سکتے ہیں، لازم کا معنی بھی، متعدی کا معنی بھی، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں۔
تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقل کا جو نور ہے یضیء، وہ روشنی دیتا ہے فی لیل الہوا، خواہشات نفس کی رات میں، خواہشات نفس کی تاریکی میں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فتلوح جادۃ الصواب، تو درست راستہ جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے، درست راستہ انسان کے لیے واضح ہو جاتا ہے. فَيَتَلَمَّحُ الْبَصِيرُ فِي ذَلِكَ النُّورِ عَوَاقِبَ الْأُمُورِ، تو البصیر دیکھنے والا، جس کو اللہ نے نگاہ دے رکھی ہو، اور یہاں پہ مراد کون ہے؟ جس کو اللہ نے بصیرت دے رکھی ہو. تو فَيَتَلَمَّحُ الْبَصِيرُ، تو اس نور میں، عقل کے جو نور ہوتا ہے، عقل کی جو روشنی ہوتی ہے، اس نور میں جو بینا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کس کو؟ عواقب الامور، امور کے نتائج کو. کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ کہتے ہیں خواہشات نفس کی تاریکی آپ پہ چھائی ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ سے روشنی بھی آ رہی ہے. وہ کدھر سے آ رہی ہے؟ عقل کی طرف سے. عقل آپ کو بتاتی ہے کہ درست راستہ یہ ہے، دل آپ کو کہیں اور لگاتا ہے، خواہشات نفس آپ کو کہیں اور لے کر جاتی ہیں، لیکن عقل آپ کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں، ادھر تباہی ہے، ادھر رب ناراض ہوگا، ادھر آپ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، درست راستہ یہ ہے. تو کہتے ہیں اب جو بصیر ہوگا، صاحب بصیرت ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ عقل کے نور کے ذریعے غور کرے گا کہ اچھا انجام کدھر ہے. تو اچھا انجام ادھر نہیں ہے جدھر آپ کی خواہشات آپ کو لے کر جا رہی ہیں. اچھا انجام اس راستے پہ ہے جس راستے پہ چلتے رہے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، جس پہ چلتے رہے صحابہ کرام سلف صالحین. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے امور کا انجام دیکھ کر طے کریں کہ آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے. جادہ کس کو کہتے ہیں؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جادہ حق، درست راستہ، سیدھا راستہ. اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات الى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عين رأت فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب. کہتے ہیں پختہ عزم کے ذریعے نکلیے. کہاں سے نکلیے؟ من هذا الفناء، اس صحن سے، الضیق جو بہت تنگ ہے، المحشو بالآفات جو آفات، مصیبتوں، پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ کون سا صحن ہے جی؟ دنیا. دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس سے آپ نکلیے، اور یہ دنیا کا جو صحن ہے یہ بڑا ہی تنگ ہے اور مصیبتوں سے بھرا ہوا ہے. کہاں جائیے نکل کر؟ الی ذلک الفناء الرحب، اس کشادہ اور وسیع صحن کی طرف. الرحب کشادہ، وسیع. الذی فیہ، جس کشادہ صحن میں کیا ہے؟ جس میں وہ چیزیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، ما لا عین رأت، جو کسی بھی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں ہے. کس کی بات ہو رہی؟ جنت کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں دل نہ لگائیے، دنیا عارضی مقام ہے، اور یہاں پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں. تو یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس کو ذریعہ بنائیے جنت کو حاصل کرنے کا. تو جائیے آپ کہاں؟ اس کشادہ صحن کی طرف جس میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں. اور یہ ما لا عین رأت، یہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور کسی کے دل و دماغ میں ان کا تصور بھی نہیں آیا، انسان کی سوچ وہاں نہیں پہنچ سکتی. یعنی کہ وہ نعمت دیکھنا دور کی بات، سننا دور کی بات، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی نعمتیں ہیں. فرمایا فہناک، تو وہاں پہ اس صحن میں، اس جنت میں، لا یتعذر مطلوب، کوئی بھی مطلوب ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا
ما تدعون، تمہیں وہاں پہ وہ سب کچھ ملے گا جو تمہارے نفس چاہیں گے، جو آپ سوچ سکتے ہیں، جو آپ کی آرزو ہو سکتی ہے، ہر آرزو آپ کی پوری ہوگی۔ وہ عام طور پہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے مردوں کے بارے میں کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو جنت میں آپ کو یہ ملے گا، حوریں ملیں گی اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ عورتوں کے لیے کیا ہے جی؟ عورتوں کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس موضوع پہ میں کئی دفعہ وضاحت کرتا رہتا ہوں۔ چند دن پہلے بچیوں کو پڑھاتے ہوئے یہی سوال کیا تو ماشاءاللہ ایک بچی نے بہت اچھا جواب دیا، دل بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ جنت کی ایک نعمت تھوڑی ہے، جنت میں طرح طرح کی نعمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کنگن وغیرہ آپ لے لیں، یعنی کہ جو عورتوں کی نعمتیں ہیں، عورتوں کو دلچسپی زیادہ تر ان چیزوں سے ہوتی ہے۔ عورتوں کی دلچسپی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کن چیزوں میں ہے، کپڑوں میں، زیورات میں، ان چیزوں میں ہے۔ ان کی دلچسپی اتنی زیادہ مردوں میں نہیں ہوتی جتنی کس میں ہوتی ہے؟ ان چیزوں میں ہوتی ہے۔ تو جنت کی یہ ساری نعمتیں جس طرح مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی ضد کرے نہیں جی جیسے مردوں کو اتنی حوریں مل رہی ہیں ایسے عورتوں کو بھی کچھ ملنا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی یہ آیت ہر ایک کے لیے کافی ہے کہ وہاں پہ وہ سب کچھ ملے گا جس کی آپ آرزو کریں گے۔ اگر واقعی کسی عورت کو آرزو ہوئی کہ مجھے میرے اپنے خاوند کے علاوہ کو اور ملے تو یقیناً یہ خواہش پوری ہوگی، لیکن ممکن نہیں کہ کوئی جنتی عورت ایسی آرزو رکھے۔ جن کو ایسی آرزو ہے انہوں نے جنت میں جانا ہی نہیں ہے۔ جن عورتوں کی یہ آرزو ہے کہ ہمارے 3 خاوند ہوں، 4 مرد ہوں، تو ان کا ویسے جنت میں داخلہ بند ہے۔ اور جن اللہ کی نیک بندیوں نے وہاں پہ جانا ہے انہیں اپنے ایک خاوند کے علاوہ کسی اور مرد کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کا یہی خاوند ان کے خوابوں کا شہزادہ ہوگا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ یاد آئے یہاں سے کہ فَهُنَاكَ لَا يَتَعَدَّلُ مطلوب، کہ کوئی بھی آپ کی طلب ایسی نہیں ہے، کوئی آپ کی آرزو ایسی نہیں ہے، کوئی آپ کی خواہش ایسی نہیں جو وہاں پہ پوری نہ ہو۔ بلکہ مجھے بخاری شریف کی حدیث یاد آ گئی یہاں پہ کہ ایک آدمی خواہش کرے گا کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، کھیتی، میں یعنی کہ یہاں پہ کھیتی لگاؤں، فصل اگانے کو دل چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے، یعنی کہ اس کو کھیتی اگانے کا موقع دیا جائے گا، لیکن وہ دنیا والی صورتحال نہیں ہوگی، وہ چند ہی لمحوں میں کھیتی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوگی، لیکن اس کی خواہش پوری ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی آرزو نہیں ہے جو پوری نہ ہو، لیکن آپ کے ذہن میں آئے تو صحیح، وہاں پہ بات یہ ہے۔ تو فَهُنَاكَ لَا يَتَعَدَّلُ مطلوب، وہاں پہ کوئی بھی طلب ایسی نہیں ہے، کوئی بھی مطلوب ایسا نہیں جو ناممکن ہو، دشوار ہو، جس کا حصول ممکن نہ ہو۔ وَلَا يُفْقَدُ محبوب، اور کوئی ایسی محبوب چیز نہیں ہے لا يفقد جو وہاں پہ معدوم ہو، موجود نہ ہو۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کو محبت ہے، ہر وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں وہاں پہ موجود ہوگی۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں یا بائعا نفسہ بہوا من حبہ ضنا ووصلہ اذا وحسنہ الی فنا لقد بعت انفس الاشیاء بثمن بخس کأنک لم تعرف قدر السلع ولا خست الثمن۔ اپنے آپ کو بیچنے والے کس چیز کے ساتھ بیچنے والے؟ اس چیز کی خواہش میں جس کی محبت کیا ہے، زنن بیماری ہے، مصیبت ہے، اور جس کا وصال، جس کا مل جانا کیا ہے، تکلیف دہ ہے، اور جس کا حسن جو ہے وہ کدھر جا رہا ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ اگر دنیا میں محبت کرتے ہیں کسی ایسے سے جس کی محبت مصیبت ہے،
جس کا وصال تکلیف دہ ہے اور جس کا حسن فنا کی طرف جا رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ تصور کر لیں کسی عورت کا جس سے تعلق رکھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں لقد بعت انفس الاشیاء، آپ نے قیمتی ترین چیز کو، نفیس ترین چیز کو بیچ ڈالا ہے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، معمولی سی قیمت کے بدلے میں. کس کو بیچا ہے؟ اپنے آپ کو. یا بائع نفسہ، بیچا کس کو ہے؟ اپنے آپ کو، لیکن معمولی سی چیز کو پانے کے لیے. وہ کیا ہے چیز جس کو پایا؟ یہ خواہش نفس اپنی. کأنک لم تعرف قدر السلع، گویا کہ تو نہیں پہچان سکا سودے کی قدر و قیمت کو. سودا کون سا ہے جی؟ یعنی کہ جس کو فی الحال بیچا ہے، اب تک جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بیچا کس کو ہے؟ اپنے آپ کو بیچا ہے نا. گویا کہ تو نہیں پہچان سکا سودے کی قدر و قیمت کو، اس کی شان کو، اور نہ ہی تو پہچان سکا ہے قیمت کی خست کو. خست سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ انتہائی کم قیمت ہے، یہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، خسیس قسم کی چیز ہے یہ. حتی اذا قدمت یوم التغابن، یہاں تک کہ جب تم آؤ گے یوم التغابن، تغابن والے دن. تغابن کس کو کہتے ہیں جی؟ ہار جیت والا دن، نقصان اور فائدہ اٹھانے والا دن. یوم تغابن کس کو کہا گیا ہے؟ قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو. اور اسی پہ ایک سورت بھی ہے، سورہ تغابن. تو جہاں تک جب آپ آئیں گے تغابن والے دن، ہار جیت والے دن، تبین لک الغبن فی عقد التبایع، تو آپ کے لیے تب واضح ہوگا کہ تبایع کا معنی کیا ہے؟ کوئی چیز خریدنا اور بیچنا. تو بیع کے عقد کا معنی کیا؟ سودا. بیع کے معاہدے میں آپ کے لیے واضح ہوگا الغبن، نقصان اٹھانا. واضح ہوگا کہ آپ نے تو نقصان اٹھایا ہے. جو بیع آپ نے کی تھی، جو سودا آپ نے کیا تھا، اس میں آپ نے کیا کیا ہے؟ نقصان اٹھایا ہے. لا الہ الا اللہ سلعۃ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ سودا ہے، اس کو خریدنا چاہیے. لا الہ الا اللہ سلع، لا الہ کیا ہے؟ یہ سودا ہے. اللہ مشتریہا، اللہ اس کو خریدنے والا ہے، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے. والدلال الرسول، اور جو دلال ہیں اس مسئلے میں وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو ترغیب دے رہے ہیں کس چیز کی؟ کہ لا الہ الا اللہ آپ پڑھ لیں اور ملے گی آپ کو کیا؟ جنت ملے گی. تو اس معاملے میں جو دلال ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة، آپ راضی ہوں گے ببيعها، اس کی بیع پہ، اس تھوڑی سی چیز کے بدلے میں جس کا سب بھی ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. آپ اس دنیا کا تھوڑا سا دے کر یہ خرید سکتے ہیں. کیا خرید سکتے ہیں؟ جنت خرید سکتے ہیں آپ. اور اس میں اشارہ ہے حدیث کی طرف، نیچے دیکھنے آپ کے حاشی میں موجود ہے کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، امام ابن ماجہ بھی روایت کرتے ہیں سہل بن سعد سے مرفوعاً کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے ایک پر کے برابر ہو تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دنیا کافروں کو بھی دے رکھی ہے، بلکہ کثرت سے دے رکھی ہے. تو یہ ہے جی دنیا کا ساری دنیا مل کے ما لا یساوی کلہ، جو ساری کی ساری مل کے جی مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے.
اس دنیا کا جزء یسیر تھوڑا سا حصہ دے کر آپ خرید سکتے ہیں کس کو؟ جنت کو خرید سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد اشعار لے کر آئے ہیں امام صاحب، کہتے ہیں کہ اذا کان شیء لا یساوی جمیعہ جناح بعوض عند من صرت عبدہ، جب ایسی چیز جس کا سارا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ دنیا۔ جب ایسی چیز جو ساری کی ساری مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، کس کے ہاں؟ اس اللہ کے ہاں جس کے آپ بندے بن چکے ہیں، جس کے آپ غلام بن چکے ہیں۔ وَيَمْلِكُ جُزْءٌ مِّنْهُ كُلَّكَ، جب کہ اس کا ایک حصہ، اس چیز کا ایک حصہ، کس چیز کا؟ دنیا کا ایک حصہ مالک ہے تیرے سارے جسم کا، تیرے سب کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ معمولی سا حصہ دنیا کا لینے کے لیے آپ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، پوری زندگی آپ صرف کر دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے آپ اتنے لگے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَيَمْلِكُ جُزْءٌ مِّنْهُ كُلَّكَ، اس دنیا کا ایک حصہ مالک ہے کلّا کا، تیرے سب کا۔ تو مَا الَّذِي يَكُونُ عَلَىٰ ذَا الْحَالِ قَدْرُكَ عِندَهُ، تو مَا الَّذِي قَدْرُكَ، تیری شان کیا ہوگی، تیرا مرتبہ کیا ہوگا، عندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، عَلَىٰ ذَا الْحَالِ، اس حالت پہ، جب آپ کی صورتحال یہ ہو کہ تھوڑی سی دنیا لینے کے لیے آپ پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں، اپنا پورا وقت اس کو دے دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ کے اللہ کے یہاں کیا حیثیت ہوگی آپ کی؟ وَبِعْتَ بِهِ نَفْسًا، اور آپ نے اس کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے اس نفس کو، قَدْ اسْتَامَهَا بِمَا لَدَيْهِ مِنَ الْحُسْنَى، جس کا سودا لگایا ہے، قیمت لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کیا قیمت لگائی ہے؟ وہ جنت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حسنہ سے مراد کیا؟ جنت۔ تو نے اس دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالا ہے اپنے نفس کو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس کی کیا قیمت لگائی ہے؟ وہ جنت قیمت لگائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَقَدْ زَالَ وُدُّهُ، اور تحقیق اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ زائل ہو چکی ہے، یعنی کہ تیری اس حرکت کی وجہ سے کہ تو نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ دنیا کے لیے وقف کر دیا، دنیا کے پیچھے لگا دیا، اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھی کیا ہو گیا ہے؟ محروم ہو گیا ہے۔ آج کے درس کا آخری فائدہ، امام صاحب کہتے ہیں یا مخنث العزمی، عزم کے لحاظ سے اے وہ شخص جو ہجڑا ہے عزم کے لحاظ سے۔ کیا مطلب؟ جس کا عزم بہت کمزور ہے، جس کا عزم کیا ہے؟ بہت کمزور ہے۔ مخنث سے مراد یہ ہے عزم کے لحاظ سے، اے ہجڑے، این انت، تو کہاں پہ ہے، کدھر جا رہا ہے تو؟ والطریق طریق تعب فیہ آدم، جبکہ یہ راستہ وہ راستہ ہے جس میں چلتے ہوئے آدم علیہ السلام تھک گئے تھے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے آدم علیہ السلام تھک گئے۔ وَنَاحَ لِأَجْلِهِ نوح، اور جس کی خاطر نوح علیہ السلام کیا کرتے رہے؟ روتے رہے۔ وَرُمِيَ فِي النَّارِ الْخَلِيلُ، اور جس کی وجہ سے خلیل ابراہیم خلیل کو آگ میں پھینکا گیا۔ وَأُسْجِيَ لِلذَّبْحِ اسماعیل، اور جس کی خاطر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا گیا۔ وَبِيعَ يُوسُفُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور جس کی خاطر یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا گیا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، اور وہ جیل میں رہے کئی سال۔ اور نشر بالمنشار زکریا، اور آرے کے ساتھ زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا۔ وذبح السید الحصور یحییٰ، اور یحییٰ علیہ السلام جو سید تھے، سردار تھے، حصورا، اور کیا تھے؟ عورتوں سے بچنے والے تھے، یعنی کہ
عورتوں کی خواہش رکھنے کے باوجود عورتوں سے دور رہتے تھے، یعنی کہ غیر عورتوں سے. حصور کہتے ہیں اس کو جو عورتوں کے پاس نہ آئے جبکہ خواہش رکھتا ہو. تو یحییٰ جو ہیں جو سردار تھے اور حصور تھے، ان کے گناہوں سے بچنے والے تھے، ان کو ذبح کیا گیا. وقاص الضر ایوب، اور ایوب علیہ السلام نے تکلیف کو جھیلا، برداشت کیا. وزاد علی المقدار بکاء داود، اور داود علیہ السلام کا رونا مقدار سے بڑھ گیا، عام مقدار سے. وصار مع الوحش عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام جنگلی جانوروں کے ساتھ چلے. وعالج الفقر وانواع الاذى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عالجہ جھیلا، برداشت کیا فقر کو، فقیری کو، اور طرح طرح کی تکلیفوں کو. کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تزہا انت باللہو واللعب، اور تو گرویدہ ہو چکا ہے کس کا؟ کھیل تماشے کا. تزہا انت، تو پسند کرتا ہے، تجھے پسند آ گیا ہے کھیل تماشا، تو گرویدہ بن چکا ہے کھیل تماشے کا. اس کے بعد کہتے ہیں امام صاحب، فَيَا دَارَهَا بِالْحَزْنِ إِنَّ مَزَارَهَا قَرِيبٌ وَلَكِنْ دُونَ ذَلِكَ أَحْوَالُ. اے وہ گھر جو کہاں پہ ہے؟ بالحزنی، کس جگہ پہ ہے؟ مشکل جگہ پہ ہے، اونچی جگہ پہ ہے. ان مزارہا، بے شک اس کی زیارت کرنا، اس کے زیارت کرنے کی جگہ قریب، وہ قریب ہے، لیکن دون ذالک، اس کے سامنے احوال، کئی کیا ہیں؟ ہولناک چیزیں ہیں، کئی مصائب ہیں، کئی مشکلات ہیں، کئی قربانیاں دینی پڑیں گی. جنت جو ہے اونچی جگہ پہ ہے، اس پہ پہنچنا مشکل ہے، لیکن نیک اعمال کیے جائیں، ایمان لایا جائے تو اس کی زیارت قریب ہے. لیکن قریب تب ہوگی جب آپ قربانیاں دیں گے اس کی خاطر، مصائب کا سامنا کریں گے، ازمائشوں کا سامنا کریں گے، تو پھر اس تک پہنچنا آسان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فوائد سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اعمال صالحہ پہ فرمائے، اور خواہشات نفس کی بیماری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.